الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرہم بأیام اللہ۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ربیع النور شریف کی 8ویں تاریخ ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک ربیع النور شریف سے لے کر چاند کی رات تک، ربیع الثانی کی چاند رات تک، یہ پورا مہینہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کا مہینہ ہے، پوری دنیا اس مہینے میں نبی کی میلاد کا ذکر کرنے میں اور آپ کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں، بلکہ کہیں نہیں بلکہ مختلف ممالکوں میں مختلف جگہوں پر جہاں بھی عاشقان رسول موجود ہے وہ اپنے نبی کی میلاد کا اور ولادت کا ذکر خیر کرنے میں مشغول ہے۔ آج بمبئی کی اس سرزمین ممرا پر آپ اور ہم بھی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے میں ممرا کے تمام اپنے احباب کا، نوجوانوں کا، اپنے بزرگوں کا ممنون و مشکور ہوں، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے ان تمام احباب کے لیے کہ جنہوں نے آج اس بزم کو سجایا، آراستہ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان تمام لوگوں نے تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا۔ خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسند رسول پر جتنے علماء اہل سنت تشریف فرما ہے ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے میں ان تمام ہمارے علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں، تمام دنیاوی اور دینی معاملات میں ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتا رہے۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم، اور آیت نمبر 5 ہے اس کی، جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اکثر خطبہ اس آیت کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے بندو اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو بہترین دن ہیں اس میں ان دنوں کو یاد کرو، ان دنوں میں تذکرہ کرو، دوسرے لفظوں میں ان دنوں میں رب کے شکر گزار بندے خصوصیت کے ساتھ بن جاؤ۔ یوں تو ہر لمحہ، ہر دن
اور رب کی شکر گزاری کے لیے ہے، مگر کچھ مخصوص ایام وہ ہے کہ جن میں عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بڑھ چڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے اس پر اس کے شکر کے ساتھ اس کے احسان کا تذکرہ کر کے اس کی برکتوں کی طلب کرنا ہے۔ تفسیر مدارک کے اندر صاحب تفسیر مدارک حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ مشہور و معروف مفسر حضرت امام ابن جریر طبری، جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر ان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور قرآن عظیم کی بہترین تفاسیر میں ان کی تفسیر ابن جریر، یا جس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی مشہور و معروف اور بہترین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی ان کی تفسیر قرآن کا بڑا ذکر کیا اور بڑی تعریف و توصیف بیان کی، چنانچہ امام ابن جریر تفسیر ابن جریر یا تفسیر طبری میں، اور اسی طرح امام خازن تفسیر خازن کے اندر، اور اس کے علاوہ متعدد مفسرین ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات سے اس کی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ فرماتے ہیں بہترین دنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہو۔ بہترین دن سے مراد جس میں اللہ رب العزت نے خاص نعمت اپنے بندوں تک بھیجی ہو، خاص بہترین نعمت سے مستفیض کیا ہو، یہ اس سے مراد ہے۔ اور قرآن عظیم میں پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ، سورہ الدوحہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو، ذکر کرو اس نعمت کا، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ اور یوں بھی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے دوستوں اور احباب رشتہ داروں میں اس چیز کو دکھاتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ناگپور سے آتا ہوں اور ناگپور سے ایک بہترین قسم کا میں نے موبائل لیا، اور حضرت مولانا عابد صاحب تشریف فرما ہے، ابھی چند مجالسوں سے ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں، اور میں بڑی مسرت کے ساتھ اس مسند سے تاکہ بات ریکارڈ ہو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے پڑھا تو غیر مقلدوں کے مدرسے میں، عالم ان کے مدرسوں میں بنے، لیکن اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ پڑھے کہیں بھی رہے کہیں بھی، لیکن اگر ہدایت مقصود ہو تو اللہ جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اور ہوا ہے، یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ابو جہل جیسے بدترین کافر کے گھر سے اکرمہ جیسے صحابی رسول پیدا ہوئے، والد ابن مغیرہ کے بدترین جس کی مذمت قرآن میں آئی ہے، خالد ابن ولید جیسے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ تو تاریخ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت مقدر فرما دی تھی، اور کہیں ایک گوشہ ضرور تھا، دل کا ایک کونا ضرور تھا کہ باوجود اس کے کہ یہ پڑھ ضرور رہے تھے، بدعقیدوں کے مذہب میں عالم وہاں سے ضرور بنے، اور پھر یہی نہیں ان کی مسجد میں امامت بھی کی، لیکن دل میں کہیں اگر تھوڑی سی محبت رسول تھی، بس یہ اس کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، توبہ کر کے آج الحمدللہ اہل سنت میں ہے۔ اور پھر ایسے ہی نہیں ہے کہ بس آ گئے، آئے نہیں ہے بلکہ ان کا جینا بھی حرام کر دیا ہے۔ اب ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو یہ لوگ جواب دینے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو تیر ہم نے دوسروں کے لیے تیار کیا تھا اب یہ تیر کا رخ پلٹ کر ہماری ہی طرف آ رہا ہے۔ بہرحال یہ تشریف فرما ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ ناگپور سے میں آتا ہوں اور ایک بہترین قسم کا موبائل لا کر ان کو تحفے میں پیش کرتا ہوں، تو اب اگر یہ قدرداں ہیں اس موبائل کے، میرے اس تحفے کے قدرداں ہیں، تو یہ اس کو چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا چرچا کریں گے، کریں گے کہ نہیں؟
لوگوں سے کہیں گے دیکھیے صاحب یہ موبائل دیکھ رہے ہیں آپ, ابھی انڈیا میں یہ موبائل لانچ نہیں ہوا ہے. ہوا یہ کہ فاروق رضوی صاحب امریکہ گئے تھے کسی پروگرام میں, وہاں یہ موبائل انہیں نظر آیا, میرے لیے خرید لیا اور دیکھیے مجھے ہی لا کے دیا ہے. تو یہ نعمت جو ملی موبائل کی شکل میں, اس کا چرچا کریں گے, ذکر کریں گے, اور اگر یہ ذکر نہ کرے, چرچا نہ کرے, تو مجھے تھوڑی تکلیف تو ہوگی کہ دیکھو یار اتنا قیمتی موبائل میں نے لا کر دیا, حال یہ ہے کہ خود بھی چھپا کے رکھتے ہیں, نہ ظاہر کرتے ہیں, نہ استعمال کرتے ہیں, نہ کسی کو بتاتے ہیں, نہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا انہوں نے میری دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی. یہ ایک تمثیل ہے دنیاوی, مگر تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کون ہے؟ جتنی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں, ملیں گی, اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور اللہ نعمتیں ان کو عطا کرتا رہیں گا, ساری نعمتیں کس کے صدقے میں پیدا کی, کس کی وجہ سے پیدا کی, کس کے سبب سے پیدا کی, ساری نعمتوں کا منبع کون ہے, ساری نعمتوں کا مرکز کون ہے؟ وہ ذات جو خود فرماتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر تو پیدا نہ کرتا, تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا, ساری کائنات تیرے صدقے میں. تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے. اور جب یہ نعمت بندوں کو ملی, اور جس تاریخ کو ملی, جس دن ملی, کیا اس تاریخ اور اس دن کا ذکر نہیں کیا جائے گا؟ اس میں شکر نہیں کیا جائے گا, تذکرہ نہیں کیا جائے گا؟ اور پھر نعمت کیسا بنایا, نعمت کیسی. میں نے ایک موبائل کی مثال دی تھی, ایک گھٹیا مثال ہے, یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے تھی. موبائل میں نقص ہو سکتا ہے, موبائل میں کمیاں ہو سکتی ہے, موبائل میں خامیاں ہو سکتی ہے, مگر جو آقا ہمیں عطا کیے گئے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے. ایسا بے عیب نعمت, ایسی بے عیب نعمت, نہ کل کوئی عیب نکالا جا سکا تھا, نہ آج, نہ قیامت تک. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, خلقتا مبرئم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. اے اللہ کے رسول, آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا, ہر عیب سے پاک پیدا کیا, ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے, جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا. ایسی بے عیب نعمت, اور اس کا چرچا نہ کیا جائے, اس کا ذکر نہ کیا جائے, اور کہے کہ یہ ٹال کے کہہ دیا جائے ارے بھائی کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مرنے سے کیا اسلام کو لینا دینا. تعلیم کی بات کرو, ہم کہتے تعلیم تب آئیں گی کہ جب ذات ہوں گی. تعلیم صفات ہے, نبی کا وجود ذات ہے, جب ذات ہی نہیں تو صفت کہاں سے ہوں گی؟ تم صفتوں کی بات کرتے ہو اور ذات کو چھوڑتے ہو, تو کتنی عجیب بات ہے. نعمت کیسی آئی ہے, میں ایک حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس, امام عبد الرحمن. مانیٹر پہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں دکھ رہی ہے, اب دکھ رہی ہوں گی, اور اسٹیج والوں کو تو دکھ ہی نہیں رہی ہے. یہ مانیٹر اگر یہاں پیچھے لگایا جاتا تو اسٹیج والوں کو بھی دکھتا, عوام کو بھی دکھتا, غلط لگا دیا گیا. بہرحال چلیے, اب جیسا بھی ہے, اب وقت بھی نہیں ہے بدلنے کے لیے, ہٹانے کے لیے. نزہۃ المجالس, امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس سیرت پر بہترین کتاب لکھی 2 جلدوں میں, نزہۃ المجالس. حالانکہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, مگر فضائل میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف روایتیں معتبر مان لی جاتی ہیں. آئیے نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 2 صفحہ 338, جلد 2 صفحہ 338 پر امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی حضرت امام نصفی سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں وقال النصفی خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی. کہتے ہیں کہ امام نصفی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تو کس شان سے تخلیق فرمائی کہ اپنے حبیب کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا, اپنے حبیب کے سر کو برکت سے وجود بخشا. وعینہ من الحیاء, اور نبی کی آنکھوں کو حیا سے بنایا, نبی کی آنکھوں کو حیا سے وجود بخشا. وَأُذُونَهِ مِنَ الْغَيْرَةِ, اور اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا. بغیرت کان بنائے, بے غیرت نہیں, بغیرت کان بنائے, غیرت سے اپنے حبیب کے کانوں کو پیدا کیا. وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ, اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا, اپنے ذکر سے تخلیق فرمایا. وَشَفَائِتِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ, اور اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کو تسبیح سے پیدا کیا. وَوَجْهُ مِنَ الرِّدَاءِ, اور اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو اپنی رضا سے پیدا کیا.
वसदरहु मिनल इखलासी, और अल्लाह ने अपने हबीब के सीने मुबारक को, सीने पुरनूर को इखलास से पैदा किया। व क़ल्बहु मिनर रहमती, अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को रहमत से बनाया। व फवादहु शफातिही, और अल्लाह ने अपने हबीब के जिगर को, जिगर अक़दस को, जिगर कहते हैं ना, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफकत से पैदा किया। व कफ़ैही मिनल करमी, और अल्लाह ने अपने हबीब की हथेली पाक को, हथेली को करम से पैदा किया। व शारहु मिन नबातिल जन्ना, और अल्लाह ने अपने हबीब के जुल्फों को, बालों को जन्नत के दरख्तों से या जन्नत की शाखों से पैदा किया। व रक़हु मिन असालिहा, और अल्लाह ने अपने हबीब के लवाब दहन को जन्नत के शहद से पैदा किया। जन्नत के शहद से अपने हबीब के लवाब को मुज़य्यन फरमाया। व लहमहु मिन मिस्कीहा, और अल्लाह ने अपने हबीब के गोश्त को, गोश्त अक़दस को, गोश्त जिसको कहते हैं ना लहम, उसको मुश्क जन्नत से पैदा किया। व अज़महु मिन काफूरिहा, और अल्लाह ने अपने हबीब की हड्डी मुबारक को काफूर जन्नत से पैदा किया। व अस्नानहु मिनल यमनी, अल्लाह ने अपने हबीब के दंदाने मुबारक को, दांत शरीफ को यमन की बरकत से पैदा किया। व रिजलैहि मिन रिदाही, अल्लाह ने अपने हबीब के पाए अक़दस को, पैर मुबारक को अपनी रज़ा से पैदा किया। व उदूदैहि मिनल कुव्वती, अल्लाह ने अपने हबीब के बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया। फलम्मा अकमलल्लाहु तआला बिहाज़िही सिफ़ा, और जब अल्लाह ने इन सिफ़तों से मुत्तसिब किया अपने नबी को, इन सिफ़तों के साथ अपने हबीब की तख्लीक फरमाई, अरसलल्लाहु तआला इला हाज़िहिल उम्मा, तो फिर अपनी उम्मत की, अपने नबी की उम्मत की तरफ मबूस किया, इस उम्मत की तरफ हबीब को भेजा। और भेजने के बाद इरशाद फरमाया, वकाला, फिर इरशाद फरमाया, हाज़िही हद्दियती इलैकुम फ़आरिफूहु क़द्रहु व अज़्महु, ऐ लोगो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझ पर ईमान रखने वालों, ऐ नबी की उम्मत वालों, मैंने एक अजीम नेमत तुम्हारी तरफ भेजी। अब जब ये नेमत भेजी तो इसकी इज्जत करो, इसकी ताजीम करो, इसकी कद्र करो। अब कद्र का तकाजा क्या है? कद्र तब होगी कि जब उसका जिक्र किया जाए, उसके मिलने पर शुक्र अदा किया जाए, उसके वजूद मुबारक पर अल्लाह का एहसान तस्लीम किया जाए। तो अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कद्र वाले भी है, एहसान वाले भी है। एहसान का एहसास करने वाले, यही वजह है कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है उन्हें फौरन ये बात याद आ जाती है कि यही वो महीने मुबारक है जिस महीने में ऐसी अजीम नेमत रब ने अता की थी। लिहाजा पूरा महीना अपने हबीब का जिक्र करते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं। मगर अजीब बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना भी कुछ लोगों के नजदीक बिदअत नजर आता है। बाद लोग तो तजावुज करके शिर्क तक कह देते हैं, और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो शिर्क नहीं कहते हुए बिदअत जरूर कहते हैं। दो लफ्ज इतना इस्तेमाल करते ये लोग कि मुझे ताज्जुब होता है कि शायद ये उतना अल्लाह का भी नाम नहीं लेते जितना ये दो लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का भी जिक्र उतना नहीं करते जितना वो बिदअत, शिर्क, शिर्क, ये काम शिर्क, ये बिदअत, ये शिर्क, ये बिदअत। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने इस्लाम के एक बहुत बड़े हिस्से को, वो अशियार, वो चीजों को जो ताज़ीम रसूल पर दलालत करती है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की तरफ हमें ले जाती है, उसको इस्लाम से बिदअत कह के और शिर्क कहकर खारिज कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आंखों से वो हुज्जाज इकराम देखते हैं कि रोज़े रसूल पर भी इनसे अदब नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब ये रोज़े रसूल पर अदब ना करे तो फिर जिक्र में कहाँ रसूल का अदब करेंगे और फिर जिक्र कहाँ करें। अब आइए इनकी बुनियादें क्या है बिदअत कहने की मिलाद को, उस ताल्लुक से चंद वीडियो देखेंगे हम, चंद एतराज़ात सुनेंगे और उसके जवाब दी जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले देखिए, ये एक मरूम है जो जा चुके हैं, ये अपने अंजाम को पहुंच चुके, जो इनका मकसद, जो इनका मस्कन असली था वहां पहुंच गए। डॉक्टर इसरार अहमद, आइए इनकी जरा शिद्दत देखिए। इतनी शिद्दत इन्होंने कभी इस्लाम के गुस्ताखों के बारे में नहीं बताई, नबी के गुस्ताखों के बारे में इनकी इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी मिलाद मनाने वालों के लिए शिद्दत है इनके यहाँ। डॉक्टर इसरार साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है।
عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ میلاد منانے والوں سے نفرت۔ ڈینمارک کے پادری نے جب رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، وہ نفرت ڈاکٹر اسرار کو وہاں بھی اتنی نہیں نظر آئی ہوگی۔ اور آج بھی یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، کملیش تیواری جیسے خبیث نے رسول اللہ کی گستاخی کی، یہ وہاں نظر نہیں آ رہے۔ میں غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب رہ گئے دیوبندی، وہ کچھ نظر آ رہے ہیں تو ان کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں دونوں پہلو رکھوں گا۔ کیا انہوں نے امریکہ کے خلاف کبھی اتنی شدت سے زبان کھولی جتنا یہ میلاد منانے والوں کے خلاف زبان کھول رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کبھی اتنی شدت سے جملے کہے کہ جنہوں نے صحابہ کی قبروں کو تک ڈھایا ہو، جنہوں نے مکہ اور مدینے میں 600 مساجدوں کو شہید کیا ہو؟ وہاں پر نہیں، لیکن آئیے دیکھیے کہ کتنی شدت کہتے ہیں کہ میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے۔ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ یہ پہلا الزام ہے ان کا کہ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے یہ میلاد منایا؟ یہ اپنی ایجادات ہے۔ تو اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے، جب لوگ میلاد منانے لگے، نبی کی میلاد کا ذکر کرنے لگے، تو کیا کرو؟ فمن جاہدہ فی یدہ، تو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میلاد مناتے وہ کافر ہے، اور ایسے بدترین کافر ہے کہ ان سے جہاد کرنا فرض ہے۔ یعنی میلاد نے آپ کو اسلام سے نکال دیا۔ بتائیے، آپ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا تو نبی کو خدا کہا کہ آپ مشرک ہوئے؟ ارے آپ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے 12 تاریخ تھی، پیدا ہوئے، ماں آمنہ تھی، باپ عبداللہ تھے، دادا عبد المطلب تھے، آپ پورے رشتہ دار بتا رہے ہیں، باپ بتا رہے ہیں، ماں بتا رہے، پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پیدا وہ ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ تو توحید کا ذکر کر رہے ہیں، توحید کو بلند کر رہے ہیں۔ اور ہم ہر سال میلاد اس لیے مناتے، سن لیجئے، ہمارے سامنے تاریخ کی وہ قومیں موجود ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہا۔ وہ یہودی موجود ہے جنہوں نے حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو ہمیں اندیشہ تھا کہ عزیر سے زیادہ معجزات رسول اللہ کی ہیں، عیسیٰ سے زیادہ معجزے رسول اللہ کے، تو آنے والی قوم رسول کو خدا نہ کہہ دے۔ تو ہر سال میلاد منا کے بتایا گیا خدا نہ کہنا، محمد ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا۔ تو ہم تو توحید بتا رہے ہیں اور تم نے اسی کو شرک کر دیا، اور جہاد۔ تو اسرار احمد، آپ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہو، کاش اگر زندہ ہوتے تو میں آپ سے تعلق قائم کر کے پوچھتا کہ اسرار صاحب اتنی شدت سے کبھی آپ نے اسلام کے دشمنوں سے بھی جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہاں نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تلوے چاٹنے کی عادت تھی آپ کو۔ جب تک آپ امریکہ کے تلوے نہ چاٹے، جب تک آپ سعودیہ کے تلوے نہ چاٹے، آپ کی دال روٹی نہیں چل سکتی۔ دال روٹی واپس لے رہا ہوں، بریانی کی بوٹیاں نہیں چل سکتی۔ دال روٹی تھوڑی کھانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو جہاد کرو ایسے لوگوں سے جو میلاد مناتے ہیں۔ اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی دیکھو انہوں نے وہابیت کے دوگلے پن کو بتایا کہ جہاں تعداد ہو وہاں لڑو،
مارو. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آتنکوادی لوگ ہیں, یہ دہشت گرد ہے. جہاں ان کی تعداد بڑھتی ہے یہ جہاد کے نام پہ لڑنے کی بات کرتے ہیں, اور جب کہاں کم ہو, لڑ نہیں سکتے, تو کیا کرو, زبان سے بولو. وَجَاهَدُوا فِي لِسَانِهِ, زبان سے جہاد کرو. اور کہا وہ بھی نہیں کر سکتے, بہت کم ہو, کسی سنیوں کی بستی میں رہتے ہو اور 2-4 گھر ہو, اور اب بولنے میں ڈر لگتا ہو کہ سنی دھو نہ ڈالے, پیٹ نہ ڈالے, تو اب کیا کرو, کم از کم دل میں برا جانو. اور اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں. پھر تو ایمان کی دلیل سنیوں کا رد کرنا. ان کے نزدیک ایمان کی دلیل سنیوں کو ان کے مراسم سے روکنا. یہ کون سا فرقہ ہے یار, میرے سمجھ میں نہیں آیا. پوری انرجی کے صرف سنیوں پر, اور وہ بھی ہندوستان کے سنیوں پر. ان کی اوقات نہیں ہے کہ مصر کے سنیوں سے پوچھے کہ تم کیوں جلوس نکالتے ہو, تم کیوں میلاد مناتے ہو. ترکیوں کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے, انڈونیشیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے, سوڈان کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے, امریکہ مانچسٹر کے اور انگلینڈ کے ہائیلینڈ کے مسلمانوں سے نہیں پوچھتے. ہم نے گزشتہ سال ایک DVD نکالی تھی اور بتایا تھا 156 ممالک ہے. کتنے دنیا میں؟ 156 ممالک جہاں میلاد النبی منایا جاتا ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں. صرف ایک سعودیہ خبیثوں کا علاقہ جہاں نہیں نکلتا. اور وہ اس لیے نہیں کہ سنی نہیں ہے, وہاں اس لیے کہ وہاں ظالم فرعون اور نمرود کی شکل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. کچھ فرعونی ہیں جو موسیٰ کی پیدائش سے چڑ گئے ہیں, کچھ نمرودی ہے جو ابراہیم کی ولادت سے چڑ کھاتے ہیں. یہ ان کا ایک تصور ہے. آئیے ایک اور صاحب کو سنیں, جوابات تو میں حدیث سے بعد میں دوں گا. اس کا نام ہے عمران. اور ابھی حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی, سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت گمراہ کرنے والے لوگ نکلیں گے, اور ایسے نکلیں گے فرمایا کیڑے مکڑوں کی طرح. ادھر کیڑے مارو, ادھر سے کونے سے نکلیں گے, ادھر مارنے جاؤں گے تو ادھر سے. حال ابھی یہی ہے کہ ان جماعتوں میں ہٹ چھٹ پیا کوٹ اور ٹائی پہننے والا بھی کیڑے مکڑوں کی طرح نکل پڑے. کیا بول رہے ہوش نہیں. اب ذرا سنیے اس کی خرافاتیں اور بکواسیں. اس کا نام ہے عمران. عمران برادرز بولتے ہیں, حیدرآباد کا ہے. کسی زمانے میں ذاکر نائک کا چیلا بولتا تھا اپنے آپ کو, اب بولتا ہے ذاکر نائک مجھے کیا بتائیں گا, میں اس کا باپ ہوں. خود اس نے ایک اپنی ایک سینٹر قائم کیا حیدرآباد میں. اب ذرا اس کی بکواس سنیے. اچھا, قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, تو ہم پورے منائے, ہم پورے, اللہ منائے. تب یہ جو ہاتھا اٹھیں گے نا, منائے, بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول تھے, منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں, میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ بک رہا ہوں جنون میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. قیامت کا دن واقع ہو گیا. عمران بردر بول رہا ہے قیامت کا دن قائم ہو گیا, سب جمع ہو گئے. اللہ نے کہا میلاد کس کس نے منایا, ہاتھ اٹھاؤ. تو سب ہاتھ اٹھائیں گے, میں نے منایا, مطلب سارے بریلوی سنی اٹھائیں گے ہاتھ. ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, حضرت عمر کا نہیں اٹھیں گا, عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا, حضرت علی کا نہیں اٹھیں گا. اللہ فرمائیں گا حضرت عائشہ کا نہیں اٹھیں گا. اللہ فرمائیں گا تم نے کیوں نہیں اٹھایا ہاتھ, تم نے کیوں نہیں منایا؟ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں منائے, تو اس وقت میلاد نہیں ہوتا تھا, ہم نے نہیں منایا. تو اللہ پلٹ کر بولیں گا تم نے کیوں منایا, پلٹ کر بولیں گا. جملہ پہ غور کیجیے اس کی, یہ کفریہ جملہ ہے. اللہ سمتوں سے پاک, جہت سے پاک, جن کی توحید اتنی گڑبڑ ہو وہ چلے تقریر کرنے, پہلے اپنی توحید تو سدھار لو. اللہ پلٹ کر بولیں گے ہاں تم لوگ کیوں منائے, تو سارے سنی بولیں گے اللہ ہم عاشق رسول تھے. تو پھر اللہ کہیں گا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے, تو کہیں گے اللہ معاف کر دیں. سب سے پہلا سوال عمران بردر, تو اہل حدیث ہے, یہ کس حدیث میں آیا ایسا ہوگا, یہ کس حدیث میں آیا؟
اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا ہاتھ وہ اٹھواتا ہے جس کو معلوم نہ ہو. میں کہوں بھائی کون کون ہے جو جلوس میں جائیں گا, تب آپ سے ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے معلوم نہیں ہے کون جائیں گا. اللہ تو عالم الغیب ہے, اس کو سب پتا ہے کس نے کیا کیا ہے. تو کہ ہاتھ اٹھاؤ, کیا جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلیں گا اس کو. تو سب ہاتھ اٹھائیں گے, ہاں میں نے منایا میں نے منایا. ابو بکر کا نہیں اٹھیں گا ان کا. تو یہ کس حدیث میں آیا؟ پہلا سوال. اب اگر تمہارے نزدیک تم کہو نہیں بھائی ہم نے حدیث تھوڑی بولا ہے, ہم نے تو ایک تصور پیش کیا ہے, قیاس کیا ہے. میں نے کہا آ گئے نا وہی, کل تک تو چلاتے تھے قیاس کرنے والا ابلیس, تو کیٹیگری میں وہی آ گئے. یعنی دین کے معاملے میں امت کے فائدے کے لیے قیاس کرو تو شیطان قیاس کرنے والا, مگر اپنا مطلب اور اپنا الو سیدھا کرنا ہو تو پورا قیاس پہ کام چلا لو, پھر نہ حدیث کی دلیل نہ قرآن کی دلیل. چلو تمہارا قیاس تمہیں پہ لوٹاتا ہوں. قیامت کا دن ہو گیا, اللہ تعالیٰ کہیں گا ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے. اللہ فرمائیں گا ہاں چلو بتاؤ کون کون ہے جو بخاری پڑھتا تھا. ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر کا نہیں اٹھیں گا, یہ اٹھائیں گے غیر مقلد, ہم پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے. اللہ کہیں گا ابو بکر تم کی نہیں, اللہ معاف کر دے ہمیں تو سوجا ہی نہیں کہ قرآن کے بعد کوئی افضل کتاب بنانی چاہیے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. ہمیں تو سوجا ہی نہیں. وہ امام بخاری کو سوچا کہ قرآن کے بعد ایک افضل کتاب حدیث کے نام پر ہونی چاہیے, اور پھر غیر مقلد ملاؤں کو سوچا کہ نہیں صاحب بخاری بخاری بخاری, اس سے آگے بڑھنے کا نہیں. اچھا چلو ہاتھ اٹھاؤ کون کون اپنے آپ کو سلفی کہتا تھا. یہ سوال اٹھائے, ہاں ابو بکر تم نے کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے آگے ابو بکر سلفی, کیا بات ہے, عمر سلفی. اللہ کیا کرے معاف کر دے ہم کو, یہ بولیں گے. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. ہمت ہو تو اس کے مقابلے میں اہل حدیث ہو کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میلاد نہ مناؤ, حدیث پیش کرتے. لیکن آئیے وہ گفتگو بعد میں ہوں گی, معراج ربانی کو بھی سن لیجئے. ایک اصل میں ہوتا کیا ہے, میں دکھانے سے پہلے ایک چیز سنا دوں آپ کو, بڑی خاص بات ہے. غیر مقلدوں کی ایک عادت ہے, اب بڑی گندی مثال ہے, معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ مثال اچھی نہ لگے ان سے معذرت, لیکن یہ مثال میں نے نہیں دی ہے, یہ علامہ دمیری نے دی ہے. علامہ دمیری بہت بڑے امام ہیں, اور حیات الحیوان ان کی حیوانات پر, جانوروں پر یہ کتاب ہے بڑی بہترین, 2 جلدوں میں. اس میں ہر جانور کے بارے میں لکھا, اس کی خاصیت لکھی. اس میں سور کی خاصیت لکھی ہے انہوں نے. جنگلی سور ہوتا ہے نا, اس کی خاصیت یہ لکھی کہ جنگلی سور کی عادت ہوتی ہے کہ قطار میں چلتے ہیں, ایک کے پیچھے ایک, اور ایک سور گڑے میں جائیں گا تو پیچھے والے سارے سور گڑے میں جائیں گے. ایک گرا تو دوسرا نہیں دیکھیں گا کہ یہ بھی گر رہا ہے تو میں رک جاؤں. وہی فطرت ان لوگوں کی ہے. ایک ملا ایک بات بولیں گا تو بھی چھٹ پائیے تک سب وہی بولیں گے. تو اگر یہی بات کی میں ویڈیو دکھاؤں تو میرے پاس بہت ساری ہے, لیکن ایک ہی ویڈیو کافی ہے سمجھانے کے لیے. جیسے میلاد النبی آتا ہے, یہ اصل میں پورا جو فرقہ ہے نا ان کا, یہ برساتی مینڈک کی طرح ہے. جیسے مینڈک کے برسات میں نکلتی ہے, ٹیٹا شروع کرتی, محرم آئیں گے تو یہ یزید کی وفاداری کا علم لے کے نکل جائیں گے, یزید 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 یزید. اب محرم جیسی ختم ہے, میلاد النبی آ گیا تو میلاد النبی میں نکل جائیں گے, میلاد منانا حرام, میلاد منا رہا. اب اس کے بعد 11ویں شریف آئیں گے تو یہ 11ویں حرام کا راگا لاپیں گے. سنی تو کرتا رہتا ہے کہ روکنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. تو برساتی مینڈک والا معاملہ ہے ان کا. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھی واٹس ایپ پہ کچھ چھٹ پئیے, کچھ غیر مقلد اہل حدیث اور دیوبندیوں کے نوزائیدہ بچے جو ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں, یہ لوگ ایک میسج چلاتے واٹس ایپ پہ, دیکھا ہوں گا اور آپ تک بھی آیا ہوں گا. وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں میلاد النبی 2 سال آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بعد 10 سال کی زندگی, 10 بار میلاد النبی آئی حضور کی زندگی میں. ابو بکر کی زندگی میں 2 سال, فاروق اعظم کی زندگی میں 10 سال, عثمان غنی کی زندگی میں 12 سال, حضرت علی کی زندگی میں 4 سال, مگر کسی صحابی نے میلاد نہیں منائی. یہ آیا ہے کہ نہیں میسج, دیکھا ہے نا آپ نے؟ پہلے میں سوچتا رہا یہ لونڈوں کا کام ہے, بعد میں پتہ چلا نہیں ان لونڈوں کے پیچھے ان کے کچھ بڑے چھپے ہوئے ہیں. اب اس میں سے ایک کو دیکھ لیجئے, یہ معراج ربانی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ سن لیجئے. میں پوچھنا چاہوں گا, بتلاؤ یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بولو. 63 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے,
میں نے اسی لیے یہ ساری تاریخ بتلائی ہے. 23 برس نبوت کی زندگی، 23 برس تو آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا آئی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ. لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی، اپنے میلاد منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی 12 ربیع الاول؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے، کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفائے راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے؟ ارے چھوڑو ان کو. میں کہتا ہوں تم نبی سے نہیں دکھا سکتے، صحابہ سے نہیں دکھا سکتے، جن کو تم اپنا امام سمجھتے ہو. زیادہ تر یہی لوگ اس کے اندر ہے. معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ میرے حنفی دوستوں بھائیوں، آپ کی خطا نہیں ہے، حنفی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک ضعیف قول دکھا دو، کوئی ایک ضعیف کمزور قول بتا دو کہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کی 70 برس، 80 برس، 90 برس یہ ائمہ زندہ رہے، ان کی زندگی کے اندر کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی تھی؟ اگر آتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اب چند باتیں ہیں. وہی راگ الاپا ہے. رسول کے زمانے میں میلاد النبی شریف آئی، ابو بکر کے صدیق کے زمانے میں آئی، فاروق اعظم کے زمانے میں آئی، عثمان غنی کے زمانے میں آئی. ان لوگوں کے زمانے میں آئی. انہوں نے 12 ربیع الاول منایا، میلاد النبی منایا نہیں منایا. پھر جوش میں آیا، کہا ان کو چھوڑو، حنفی ہو تم تو امام ابو حنیفہ سے بتاؤ میرے بھائیو، حنفی ہونا جرم نہیں ہے. ارے یار یہ پیندہ کب سے بدل گیا؟ تم تو کل تک کہتے تھے تقلید کرنا ہی شرک ہے، اب یہاں حنفی ہونا جرم نہیں رہا. تو کوئی پیندے ہے کہ نہیں تمہارے یار؟ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. جاؤ چیلنج کرتا ہوں میں، لاؤ بتاؤ. اچھا چیلنج کہاں کر رہے؟ سعودیہ کے 10x10 کے کمرے میں. ابے اوقات ہے، ہمت ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، اردو سے وہاں بول رہا ہے. ہندوستان آ کے بول، یہاں بول، ہم آنے کے لیے تیار ہے. تو کہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ نے منایا ہو بتاؤ، امام شافعی نے منایا بتاؤ، امام مالک نے منایا بتاؤ، امام احمد ابن حنبل نے منایا بتاؤ. میں چاروں اماموں سے کیا صحابہ سے بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو ملے گا کہاں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. پرابلم تو یہ کہ تو ملتا نہیں ہے نا. اپنے ہی گھر میں چیخ رہا ہے. وہ تو ایسا ہوا کہ کوئی گھر کا دروازہ بند کرے اور کہے امریکہ تجھے تباہ کر دوں گا، امریکہ میں تجھے مٹا دوں گا، امریکہ تجھے چیلنج ہے، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر. ابے امریکہ تک بات تو جانے دے. ہمت ہو تو وہاں جا بندوق لے کے، تب تیری اوقات پتہ چلے. کہ 10x10 کے کمرے میں چیختے ہیں وہیں، یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو. پہلے ایک مختصر جواب اور اس کے بعد بھی حدیث سے جواب. پہلا جواب انہی کے لب و لہجوں میں. اس نے کہا جاؤ بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں. اب میں اسی کے جملوں میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ نبی کے زمانے میں 12 ربیع الاول آئی، نبی نے منع کیا ہو ثابت کرو. میں چیلنج کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے زمانے میں میلاد آئی، ابو بکر صدیق نے کبھی منع فرمایا ہو بتاؤ. عمر نے منع کیا ہو بتاؤ، عثمان غنی نے منع کیا ہو بتاؤ. جب کسی صحابی نے منع نہیں کیا تو کون ہوتا ہے؟ تو نبی ہے جو شریعت گڑھ رہا ہے. منع کرنا، کسی جائز کام کو منع کرنا، یہ شریعت گڑھنا ہے. آئیے میں حدیث سے بعد دلیل پیش کر دوں، سن لیجئے یہ حدیث دیکھ لیجئے. یہ سنن ابن ماجہ اور دارالسلام کی چھپی ہے، سعودیہ کی خبیث اپنے گھر کی چھپی بھی نہیں پڑھتے. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 3366. ابن ماجہ نقل کرتے امام ابن ماجہ ان سلمان الفارسی قال رضی اللہ تعالی. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے اور یہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہے. سلمان فارسی یہ وہ صحابی ہے کہ نبی نے امام حسن کو چادر میں لیا، امام حسین کو لیا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ کو لیا اور کہا اللہ سے عرض کیا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے، فارس کے رہنے والے، اس قبیلے کے نہیں، اس خاندان کے نہیں، اس ملک کے نہیں، ملک بھی دوسرا، خاندان بھی دوسرا، تہذیب بھی دوسری، سب کچھ الگ. کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے خاندان والوں میں نہیں ہوں؟
کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں؟ آقا نے سلمان کو بھی چادر ملی، کیا فرمایا؟ سلمان و منا، سلمان بھی ہمارے خاندان اور اہل بیت میں ہے۔ سلمان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفرائی، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، پنیر ہوتا ہے نا دودھ سے بنتا، پنیر کے بارے میں، اور کھال کا لباس، وہ لباس جو کھال سے بنایا جاتا ہے، الفرائی وہ لباس جو کھال سے بنایا جاتا ہے، ایسا کرتا جو کھال کا بنا ہوا، جانور کی کھال کا، اس کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آقا نے کیا اصول دیا ذرا فرمائیے؟ قال، سرکار نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سقط عنہ فہو مما افا عنہ۔ آقا نے کہا سنو، جو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، جو تم پر حرام کیا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اور جس کے بارے میں کتاب اللہ میں کچھ بھی نہ ہو وہ کام تمہارے لیے جائز۔ جو حرام ہے وہ کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں موجود، جو حلال ہے موجود، اور جس کے بارے میں ذکر ہی نہ ہو، جس کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر، نہ حرام کا ذکر، نہ حلال کا ذکر، جب ذکر ہی نہیں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سرکار کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے معاف ہے، حلال ہے۔ تو اب ان میں جرات ہو تو یہ قرآن میں کہاں میلاد حرام لکھا ہے وہ ثابت کریں، حرام بتانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جہالت کا یہ عالم ہے، اور یہ حدیث پھر امام ترمذی نے بھی لکھی ہے، کہ میں نے ابن ماجہ کا اسکین پیج دکھایا تھا آپ کو، امام ترمذی نے کتاب اللباس میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر امام ترمذی کی 1726، اور امام حاکم نے بھی المستدرک میں لایا جلد نمبر 2 صفحہ 375 پر، امام بہقی نے لایا اس حدیث کو سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 19722 پر، امام ابن حجر عسقلانی، یہ وہ امام ہے جن کو دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، فتح الباری شرح البخاری جو بخاری کی شرح ہے، ابن حجر کی کئی جلدوں میں مستند شرح کی کتاب، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 155 پر امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اصول بتا رہے ہیں۔ اصول کیا فرماتے سنیے، الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا يدل علی المنع، کہتے کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے، اور کسی کام کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ اصول ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور رسول اللہ نے کوئی کام کیا، یہ دلیل ہے کہ جائز ہے، سنت ہو گیا۔